تشریف فرما ہے. بولو عقیدہ ہے نا آپ سب کا؟ جتنے لوگوں کا عقیدہ ہے آپ آ کے بتائیں. سبحان اللہ. ہمارے حضور جلوہ گر ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضور اگر آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ قاری راشد صاحب کہتے ہیں حضور آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا میاں اس میں غلطی تمہاری نہیں تمہارے ابا کی ہے. صحیح. کہا مطلب گالی دے رہے ہوں؟ نے کہا نہیں الحمدللہ نعوذ باللہ میں کیوں گالی دوں گا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں. کہا بتاؤ سمجھاؤ کیسے اس میں میرے ابا کی غلطی ہو گئی؟ تو ہم نے کہا پلٹ کر چلو 1400 سال پیچھے، جب میرے حضور نے مکے کی سرزمین پر دین اسلام کا علم لہرایا تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوئی. ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ حضور کی گردن ان کے تن سے جدا کر دو، نہ مصطفیٰ رہیں گے نہ دین رہے گا. نہ مصطفیٰ رہیں گے، بڑی توجہ سے سنیے گا، نہ مصطفیٰ رہیں گے نہ دین رہے گا. 40 کافروں نے ٹیم بنائی، ننگی تلوار لے کر نبی کے گھر کو گھیر لیا، اور جیسے مصطفیٰ کا گھر گھیرا تو جبریل آ گئے. یا رسول اللہ ظالم آ گئے ہیں، ننگی تلواریں ہاتھوں میں ہیں. اے میرے آقا ان کی چمکتی تلواریں آپ کے استقبال و خیر مقدم کے لیے نہیں ہیں. اے مصطفیٰ ان کی یہ چمکتی تلواریں آپ کے خون میں ڈوبنے کو بے قرار ہے. تو مدینے کا دولہا بول پڑا جبریل اگر یہ دشمن ہے تو میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اے جبریل بیٹا پیسہ تم دینے مت آنا، لڑکوں کو بھیجو. لہک کے بولو یا رسول اللہ، ایسے نہیں زندگی سے بولو یا نبی اللہ. یہ جبریل اگر یہ مارنے والے ہیں تو میرا رب بچانے والا ہے. جبریل گئے، تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا، جبریل حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ پیغام رب آ گیا. جبریل کون سا پیغام؟ آقا یہاں سے کیسے نکلنا ہے رب نے طریقہ بتا دیا. کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کہ جو کافر باہر آپ کا گھر گھیرے اور ننگی تلواریں لے کر آپ کا قتل کرنے کا ارادہ لے کر کھڑے ہیں، میرے رب نے کہا ہے کہ محبوب سے کہہ دو کہ محبوب نکلیں مگر ہاتھ میں کنکری لے لیں. مصطفیٰ نکلیں گے اور کنکری پھینکیں گے، ان کافروں کے کھلی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دوں گا کہ آنکھیں کھلی ہوگی، حبیب بیچ سے گزر جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. توجہ سے سنیے گا کہ جملے کو نوٹ کیجئے گا. میرے مصطفیٰ نکلے ہیں، کنکری اٹھایا ہے، آقا نکلے ہیں، کافر کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں. آمنہ کا لال نکلے تو اس کی گردن کاٹیں، مگر جب نبی نکلے کنکری اٹھایا، کنکری پھینکا، ظالم کھڑے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، مصطفیٰ بیچ سے جا رہے ہیں. ایک بھی کافر میرے نبی کو دیکھ نہیں پا رہا. اب اگر آج کا کوئی پاگل مولوی تم سے کہے کہ مصطفیٰ دکھائی نہیں دیتے تو کہہ دینا میاں اس میں کمال میرے نبی کا ہے. کنکری پھینکا تھا 1400 سال پہلے اور اس کا اثر آج بھی جاری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. لہک کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اب اگر کوئی کہے مصطفیٰ زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے تو جھگڑا نہ کرنا، بتا دینا بیٹا بے شک. بیٹا کنکری تمہارے ابا پہ بھی پڑ گئی ہے. ہاں اگر کنکری نہ پڑی ہوتی تو ان کی نسلیں اندھی نہیں ہوئی ہوتی. صحیح. تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہ میرے نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے محفلوں میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. بے شک. اب ذرا توجہ سے میرے جملوں کو سنیے گا. یہ شادی خانہ آبادی کے نام پر جلسہ ہے، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اور مجھے تقریباً 6 مہینے پہلے سے ہر دن بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آپ کو اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنی ہے. میں ہر دن 6 مہینے سے تیاری کر رہا ہوں جلسے. انہوں نے ہم سے کہا تو ہم فوراً کتاب خرید لیے اور ہم یاد کرنے. اب یاد ہو گیا ہے، آج سبق سنانے آئے ہیں آپ. اب آپ اطمینان سے سن لیجئے
اور یاد رکھیے گا کہ میرا جو ڈوز ہوتا ہے تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے گلے سے نہ اترے، طاقت لگا کے اتاریے گا، اتر جائے گا، اور جب اتر جائے گا انشاءاللہ تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا نظر آئے گا۔ میرا رب جو ہے نا، رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سبحان اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ لوگ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کتا، بلی، چوہا، چھچندر، سانپ، گوجر، نیولا، سانڑ جو چاہتا بنا کر پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن اس نے ہمیں جانور یا کیڑا نہیں بنایا، اس نے ہم پر کرم کیا، ہم سب کو حضرت انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی فرشتوں سے بھی افضل مخلوق جسے بنایا تو انسانوں کو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ ایک جملہ سنیے گا، اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا اور ہم اسی احسان کا کیا ریئیکشن پیش کر رہے ہیں، آپ خوب اچھی طرح بھی سمجھ جائیں گے۔ ہم ایک ایک احسان کو تو نہیں گن سکتے، کئی زندگیاں گزر جائیں گی مگر رب کا احسان ہم نہیں گن سکتے، لیکن آؤ کچھ احسان پر میں تمہاری نگاہیں ڈلوا دوں تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ رب سے ہمیں کیا ملا اور ہم نے رب کے لیے کیا کیا ہے نا۔ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اللہ نے تمہیں کیا بنایا؟ انسان۔ زور سے بولو، کیا بنایا؟ انسان۔ اچھا، انسان بنا کر بھی نہیں چھوڑ دیا، انسان میں بھی کئی کیٹیگری ہے، کئی وچار دھارا کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیڑ کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھر کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ انسانوں میں ایسے ہیں جو ندی نالوں کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں کو خدا مانتے ہیں، اور کچھ تو اتنے بڑے عقل مند اس زمانے میں پیدا ہو گئے کہ سیدھے سادھے جانوروں میں اپنی اماں ڈھونڈ لیتے۔ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے؟ رب کہتا ہے میرے بندو، میں نے تجھے جانوروں کو اماں کہنے والا نہیں بنایا، انسان بنا کر تجھ پر میں نے اشرف کا تاج تو رکھ دیا، لیکن یاد رکھنا اب میرے کرم کا سلسلہ جو چلا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنا کر، خود خدا بنا کر اسے پوجنے والا یا جانوروں میں اماں تلاش کرنے والا نہیں بنایا۔ انسان بنانے کے بعد تجھے ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ ایمان کی زور سے بولو، ایمان کی دولت۔ دیکھیے اپنے رب کا احسان دیکھیے، اللہ نے ہمیشہ آپ کو اونچی کوالٹی کی چیز عطا کی ہے، کبھی تھرڈ کوالٹی کی یا سیکنڈ کوالٹی کی کوئی چیز نہیں دیا۔ جب رب نے مخلوق بنانا ہوا تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں جو سب سے بہتر مخلوق ہے وہ مخلوق بنایا، اور جب دین دینا ہوا تو تمام دین میں جو سب سے بڑھیا دین ہے یعنی مذہب اسلام عطا کیا، اور جب کتاب دینا ہوا تو تمام کتابوں میں جو افضل ہے یعنی قرآن عطا کیا۔ اب ذرا توجہ